بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ آج جس عظیم خاتون کا یوم وفات ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، اس بی بی کی تاریخ کا، زندگی کا، القابات کا، زندگی کے ہر پہلو کا اور ہر گوشے کا تاریخ میں نہ مثال ہے اور نہ ہی کوئی ایسا نمونہ موجود ہے۔ جس نے بھی بی بی کی سیرت پر قلم نگاری کی ہے، اس نے یہ لفظ لکھے ہیں، وَهِيَ السَّيِّدَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي ربت ابناءها علی التعامل مع اولاد زوجها انہم ساداتہم و اولیاؤہم۔ یہ اتنی عظیم اور جلیل القدر بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کرتے وقت ہی اس روش کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ ان کے شوہر کی اولاد علی علیہ السلام اور بطول کی اولاد ان کے سردار ہیں، و اولیاؤہم اور ان کے ولی ہیں۔ یعنی بی بی نے ابتدائی یوم سے ہی اپنے بچوں کی پرورش میں ان کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد، جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آپ کی سردار ہے، وہ آقا ہے، اور آپ ان کے خادم ہیں۔ یہ بی بی کی تربیت کا اثر تھا۔ واعظین سے، علماء سے، ارباب منبر سے یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام ساری زندگی آپ نے آپ کو خادم سمجھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بھائیوں جیسا معاملہ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی کی تربیت کا یہ مہم نقطہ تھا جو بی بی نے پرورش کے وقت اپنی ساری اولاد کو یہ نصیحتاً بتایا۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں وَقَانَ لَهَا مَا أَرَادَ، بی بی نے جس مقصد کے لیے یہ اہم نقطہ اپنی ساری اولاد کو بتایا کہ وہ عبد ہیں، کنیزیں ہیں، غلام ہیں اولاد علی و بطول کے، کان لہا ما ارادہ، وہ بی بی کو مقصد حاصل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بی بی نے اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت اس روش کو ملحوظ خاطر رکھا ہو اور اولاد نے آگے جا کر معاملہ کرتے وقت بھائیوں جیسے معاملات کیے ہوں، نہ، پوری تاریخ وہ آگے خود ان کے لفظ ہیں وَيَشْهَدُ لَهَا التَّارِيخُ لَيْسَ كَمِثْلِهَا بِأُمٍّ رَبَّتْ وَفَضَّلَتْ أَوْلَادَ زَوْجِهَا عَلَى نَفْسِهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا۔ پوری کی پوری تاریخ کا ہر گوشہ، عقل قادر کے چراغ لو، علم کامل کے گھوڑے پہ بیٹھو، تاریخ کے ہر گوشے کو، عالم رنگ و بو تک جا کر چھان مارو، کوئی ایک ایسا پہلو اولاد ام البنین کا تم تلاش نہیں کر سکتے جس میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی اولاد نے جناب سیدہ فاطمہ کی اولاد کے سامنے بھائیوں جیسا معاملہ کیا ہو، یا زندگی کے کسی گوشے اور پہلو میں اولاد فاطمہ نے کوئی ایسا حکم دیا ہو، کوئی امر دیا ہو، اور اولاد ام البنین نے اس کی بجاوری نہ کی ہو یا سستی کی ہو۔ وہ کہتے ہیں تاریخ میں ایسا نہیں ملتا۔ کان لہا ما ارادہ، بی بی نے جس مقصد کے لیے یہ تربیت کی وہ حاصل ہوا۔ اور وہ فرماتے ہیں لیسا کمثلھا بأم، بی بی کی طرح کی ماں پوری تاریخ میں نہیں ملتی، لا یوجد ولن یوجد، آگے لفظ ہیں لا یوجد، یہ نہیں کہ بی بی سے پہلے نہیں ملتی، بی بی کے بعد بھی کوئی ایسی خاتون نہیں لا سکتا زمانہ جو فضلت اولاد زوجہا علی نفسہا و علی اولادہا، جو اتنا فضیلت اور شرف اور احترام کرے اپنے شوہر کی اولاد کا، خود اپنے اوپر بھی ان کو اشرف اور افضل سمجھے، اور اپنی اولاد پر تو وہ اشرف اور افضل سمجھے ہی گی، تربیت کرتے ہوئے گی۔ بلکہ یاد آگے جب جناب ام البنین سلام اللہ علیہا جناب علی علیہ السلام سے عقد ہوا، بی بی گھر آئیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے، ساری اولاد کو بی بی نے جمع کیا
امام حسن کو، امام حسین کو، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو، ساری اولاد کو جمع کر کے بی بی نے یہ جملہ کہا. تاریخ کے اوراق میں یہ جملہ موجود ہے. انی لا جئتو ہونا لے او حلہ محلہ امکم فاطمہ، میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ آپ کی ماں فاطمہ کی جگہ پہ بیٹھ سکوں، یا آپ کی ماں فاطمہ کی جگہ پر میں نہیں آئی. انی خادمۃ لکم، میں تمہاری نکرانی ہوں. اردو میں بھی خادمہ استعمال ہوتا ہے، میں تمہاری خادمہ ہوں. ثم احتنقت بعبرتها، پھر کچھ لحظے کے لیے بیوی نے سوچا. ثم قالت، سوچنے کے بعد پھر فرمایا تقبلون لہذا والا انی راجعۃ الی داری، اگر تم مجھے اس خدمت گزاری کے لیے قبول کرتے ہو. امام حسن سامنے ہیں، امام حسین علیہ السلام سامنے ہیں، جناب زینب و کلثوم سامنے ہیں. ساری اولاد فاطمہ کو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے سامنے بٹھا کر یہ جملہ کہا کہ ان تقبلون لہذا، اگر آپ مجھے اس خدمت گزاری کے لیے قبول کرتے ہیں تو میں یہاں ٹھہرتی ہوں، آپ کی خدمت کرتی ہوں. وَإِلَّا إِنِّي رَاجِعَةٌ إِلَىٰ دَارِي، اگر آپ قبول نہیں کرتے مجھے خادمہ، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں. اتنا کس ماں کا حوصلہ ہے، اور کیسے کوئی تاریخ میں اس عظیم الشان بی بی کی مثال تلاش کرے گا. اس عالم دین نے غلط نہیں لکھا کہ لن یوجد، کبھی مل بھی نہیں سکتی ڈھونڈنے سے ایسی والدہ جس نے اپنی اولاد پر، خود اپنے اوپر، اپنے شوہر کی اولاد کو ایسی فضیلت دی ہو. یہی وجہ تھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی اولاد نے ساری زندگی اولاد علی و بطول کے سامنے سر اٹھانا تو دور کی بات، حکم کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات، ہر وقت اطاعت میں رہے، کسی امر میں سستی نہیں کی اور اتباع کامل کی. یہ بی بی کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور جو بھی بی بی کی خادمہ ہے، یا جو بھی بی بی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتی ہے، اس بی بی کے اس پہلو کو ملحوظ خاطر رکھ کر اگر تربیت اولاد بھی کرے گی تو اس کا اثر خود وہ اپنی زندگی میں دیکھے گی. وہ خاتون بی بی کے بہت سارے القابات ہیں، عظمت اور شرف بھی ہے، القابات بھی ہیں. پہلا لقب ہے بی بی کا باب من ابواب اللہ، ہے اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو قاضی الحاجات دروازہ ہے. یعنی اس دروازے پر حاجات قبول ہوتی ہیں. اب کو یہ نہ کہے کہ اللہ پاک تو خود قاضی الحاجات ہے تو ہم بی بی کے دروازے پہ حاجت لے کر کیوں جائیں. اسی لیے اہل بیت سلام اللہ علیہم نے یہ القاب جو دیے ہیں ایسے ارتجالا نہیں دیے کہ مسمہ میں وہ صفت ہی نہ ہو اور ایسے وہ اسم جو ہے وہ عطا کر دیں، یا لقب عطا کر دیں، یا وصف عطا کر دیں اور موصوف اس وصف سے خالی ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب ائمہ طاہرین علیہ السلام نے باب من ابواب اللہ کہا ہے تو پھر وہ اللہ کا دروازہ ہے. اگر آپ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے دروازے پر اپنی حاجت لے کے جاتے ہیں تو یہ ذہن سے مت سوچئے گا کہ میں اللہ کے مقابلے میں جا رہا ہوں بی بی سے اپنی حاجت روائی کرانے کے لیے، بلکہ اللہ کے ایک دروازے پہ جا رہا ہوں. در حقیقت میری حاجت روائی اس بی بی کے وسیلے سے اللہ ہی کر رہا ہے. قاضی الحاجات باب من ابواب اللہ. بی بی کا ایک لقب ہے مبیضۃ الوجہ، خوبصورت اور سفید چہرے والی، روشن چہرے والی. اور کیا یہ دونوں صفات ماں بیٹے میں موجود ہیں، جناب ابو الفضل اللہ عباس علیہ السلام میں اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ میں. جناب ابو الفضل عباس بھی باب من ابواب اللہ اور قاضی الحاجات، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بھی باب من ابواب اللہ اور قاضی الحاجات. اور جس طرح قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ تاریخ میں جا کر دیکھیں. علی علیہ السلام کو یہ رسول اللہ نے لقب عطا فرمایا تھا، یا علی انت قمر بنی ہاشم، تو بنی ہاشم کا چاند ہے. بنی ہاشم کے چاند علی علیہ السلام لقب مشہور تھا مولا کا. اس خاندان میں جناب ابو الفضل العباس کو دوبارہ قمر بنی ہاشم کا لقب ملا، اور اس وقت ملا جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسے عظیم شخصیات موجود تھی. اسی طرح جس
خاندان اہل بیت میں جس گھر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی، وہاں پہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو مبیضۃ الوجہ کا لقب ملا۔ اور رسول اللہ کی حدیث تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جا کر کتابوں میں دیکھیے گا، لو کان الحسن شخصا لکانا فاطمہ، اگر حسن شخص ہوتا تو وہ بطول کی شکل میں ہوتا۔ بطول اگر الفاظ میں ڈھال جائے تو حسن بنے، اور حسن اگر بدن میں ڈھال جائے تو بطول بنے۔ اور اس بی بی کے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کے ایسے ایسے افراد یہاں موجود ہوں، وہاں پہ یہ لقب حاصل کرنا مبیضۃ الوجہ، روشن چہرے والی بیوی، اور وہاں پہ یہ لقب حاصل کرنا باب من ابواب اللہ اور قاضی الحاجات جیسا لقب حاصل کرنا، یہ اندر اتنا شرف اور اہلیت موجود تھی اس مخدومہ معظمہ کے۔ بہت سارے القاب ہیں بی بی کے، بہت سارا وقت چاہیے، الحرہ، الوفیہ، التقیہ، النقیہ، الطاہرہ، البقاۃ علی الحسین، حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ رونے والی، یہ بھی بی بی کا ایک لقب ہے۔ اور مخدرات عصمت، اہل بیت اطہار کی خواتین حسین علیہ السلام پر روئیں، بڑا گریہ زاری کی، حزن و ملال میں پوری زندگی بسر کی۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کرنے والے لوگ یہ جملے کی اہمیت سمجھیں کہ جناب رباب جتنا امام حسین علیہ السلام پر روئی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے جناب رباب کا گریہ موجود ہے، اس کے بعد جناب ام البنین کا لقب ہے البقاۃ علی الحسین، حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ رونے والی۔ بشیر بن حضلم جب مدینے میں آیا، منادی کر رہا تھا، اہل بیت اطہار کا قافلہ مدینے کے باہر رکا ہوا تھا۔ تاریخ آپ اہل منبر سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ ندا کرتے کرتے جب محلہ بنو ہاشم میں آیا، جناب ام البنین سے جب اس کی ملاقات ہوئی ہے، سب سے پہلے خود اس نے جناب ام البنین کو تعزیت و تسلیت عرض کی مولا عباس علیہ السلام کی کہ عظم اللہ الاجر لکے لولدک العباس، اللہ آپ کا اجر عظیم کرے آپ کے بیٹے عباس کی شہادت کے سبب سے۔ بی بی نے بشیر کو روکا اور کہا، میں نے تم سے عباس کے بارے میں پوچھا ہے جو مجھے عباس کی تعزیت اور تسلیت عرض کر رہے، مجھے حسین علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ۔ تاریخ کے لفظ ہیں، اس نے دوبارہ مولا عباس کی شہادت کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ بازو کاٹنے کی طرف اشارہ کیا، اور شہادت کے کسی دردناک واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ بی بی نے پھر ڈانٹا، تیسری مرتبہ اس نے پھر بی بی کو تعزیت اور تسلیت عرض کی جناب عباس علیہ السلام کی۔ بی بی نے ایک بچہ اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، بی بی نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، جا کر تاریخ میں یہ جملے تلاش کرنا، بچہ زمین پہ گرا۔ بی بی نے اتنے غصے میں اس سے پوچھا، میں تمہیں بار بار پوچھ رہی ہوں حسین علیہ السلام کا کیا حال ہے، ان پہ کیا گزری، وہ کیسے ہیں، تو مجھے عباس کی تسلیت اور تعزیت عرض کر رہا ہے۔ سختی سے ڈانٹا بی بی نے۔ اور بعض آج ہی ایک روایت میں نے دیکھی ہے، وہ اس میں ہے کہ اس وقت جناب عباس علیہ السلام پر روئی ہیں بی بی، وإلا اپنی پوری زندگی بی بی مولا حسین علیہ السلام پر روئی ہیں۔ وہ فقط اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب داخل ہوئی ہیں، جب ملنے آئی ہیں، بی بی سے ملی ہیں، تو بی بی نے اپنے تبرکات میں سے مولا عباس کی زرہ خون آلود جو تھی وہ پیش کی جناب ام البنین کے پاس کہ حضور، کہ بی بی یہ تیرے بیٹے کی زرہ ہے جو خون آلود ہے۔ اس وقت لفظ تاریخ کانت مغمن علیہا کہ بی بی پر غشی طاری ہو گئی، وإلا اپنی ہوش میں رہتے ہوئے بی بی جب بھی روئی ہیں حسین علیہ السلام پہ روئی ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی تربیت اولاد تھی، یہی صلہ تھا۔ بی بی نے درس دیے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو کس طرح اہل بیت پہ قربان کرنا ہے، کس طرح اہل بیت کو مقدم کرنا ہے، اور ہر لمحے میں، ہر گوشے میں، ہر جنبے میں ان کی اتباع اپنے اوپر واجب سمجھنی ہے۔ یہی وجہ تھا کہ یہ مقام حاصل ہوا کہ باب من ابواب اللہ بن گئی، اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بن گئی۔ قاضی الحاجات اللہ ہے، بی بی کا واسطہ دے کر
2 رکعت نماز ادا کریں، بیوی کو ہدیہ کریں، اس کے بعد بیوی کے وسیلے سے جو دل چاہے آج کے دن دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی جتنی بڑی مشکل ہوگی، جو بھی بڑی تکلیف ہوگی، آپ کی بیوی کے صدقے میں حل ہوگی۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔